ہاں میرے دوستو، جب اللہ نے حکم دے دیا تو ہر اس کام کو چھوڑ دو جسے تم کر رہے ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو نبی کی سنت کے خلاف ہو، جو نبی کے خلاف ہو۔ ہر اس کام کو چھوڑ دو جو ان کے خلاف ہو، ورنہ ہر وہ انسان ناکام ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، جس نے اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاری، نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزاری۔ آپ غور کریں کہ آج اس امت کی زندگی کتنی سنت کے خلاف ہے، کتنی اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، گھر والے پریشان ہیں لوگوں سے، کاروبار تو اچھے ہیں، اللہ نے کام دھندے بھی اچھے دیے، لیکن اللہ کو بلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، باپ بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، بھائی بھائی سے کہہ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے کہہ بھی رہے ہیں، جب بھی ان کے حکموں کی فرما برداری نہیں ہو رہی، جب بھی نہیں مانا جا رہا۔ اللہ نے اتنا کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارنا، یہ کیسی عقل بندی ہے، یہ کیسی نادانی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، دنیا میں ساری زندگی چین اور سکون کی کاٹ کے گئے، اطمینان بھری، راحت بھری، خوشیاں بھری زندگی گزار کر گئے۔ تم سے تمہارے ماں باپ خوش، تمہارے بھائی بہن خوش، تمہارے رشتہ دار خوش، تمہارے دوست خوش، ساری دنیا تم سے خوش رہی، سب تم سے خوش رہے، اور تم بھی اپنے آپ سے خوش رہے، اور تم نے اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکموں کو توڑ کر نبی کی سنت کے خلاف اگر زندگی گزار دی، ان کو راضی نہیں کیا تو ناکام ہے، ناکام ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ نماز فرض ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ زنا حرام ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ سود کھانا حرام ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے پر گناہ ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے پر گناہ ہے؟ نہیں پتہ ہے؟ نادان ہو؟ نہیں، سوچو تو صحیح، اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح۔ یہ آج کے نوجوانوں کا، یہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جب کوئی سمجھانے والا آ گیا اس پر کوئی غور فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارنے والا ہر وہ شخص ناکام ہے، ہر وہ شخص ناکام ہے، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنی مال و دولت عزت حاصل کر لی، پوری دنیا پر اس کی حکومت رہی، یا ساری دنیا میں سب سے زیادہ لاچار، ضعیف، کمزور رہا، اور اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔ ارے میرے بھائیو، سوچو تو صحیح، آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ مسلمان ہو یا نہیں؟ ارے مسلمان ہو نا، کلمہ پڑھا ہے نا، اللہ پر یقین ہے یا نہیں، نبی کو مانتے ہیں یا نہ؟ ارے ہمیں سب کچھ سب پتہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے بیوی بچے مسلمان، ہم سب مسلمان، لیکن کتنے اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں؟ کتنی نبی کی سنتوں پر چل رہے ہیں؟ کتنے اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں؟ کتنی نبی کی سنتوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر جب اللہ کا کوئی حکم آ گیا، نبی کا کوئی حکم آ گیا، تو پھر ہمیں یہ گنجائش نہیں کہ ہم کسی کام کو اس سے آگے کر دیں۔ میں جو ہم اپنے کاروباروں کو، اپنی گھروں کی پرابلمز کو، یہ دین کو پیچھے کر کر، اللہ کے حکموں کو پیچھے کر کر جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میرے بھائیوں، بڑی ناکامی کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں، اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ سن رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اس کی گنجائش نہیں، یعنی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کام کرے یا نہ کرے، بلکہ عمل کرنا ہی ضروری ہے، کام کرے یا نہ کرے، بلکہ عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا جو ان کے حکم کو چھوڑ کر زندگی بتائے گا، جو ان کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی بتائے گا۔ جس نے اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ گمراہ
गुमराही में हैं, वो गुमराही में हैं। आज तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, आज तुम्हें किसी भी चीज़ का गम नहीं है, आज तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होती, कोई डिप्रेशन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? अल्लाह ने खूब दे रखा है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे कारोबार भी अच्छे हैं, हमारे बीवी बच्चे भी बढ़िया हैं, हमारे माँ बाप भी बढ़िया हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, ताकतवर हैं। तो आज हमारे ऊपर अल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं दे रहा है, तो क्या हम अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह को भुलाकर ज़िंदगी गुजार देंगे? क्या अल्लाह को भूलकर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? अरे मेरे भाइयों, किस चीज़ का इंतज़ार है हमें अल्लाह की नाराज़गी का इंतज़ार है कि अल्लाह कब हमसे अपना बदला ले? किस चीज़ का इंतज़ार है? अल्लाह के अजाब का आने का इंतज़ार है? या ऐसी बीमारी का आने का इंतज़ार है जिसमें बंदा मुब्तला हो जाए और अल्लाह को तब याद करे? या ऐसी हालातों का आने का इंतज़ार है कि वो बुरे हालात आएँ और हमारी ज़िंदगी का रुख बदल जाए और हमारी खुशियों को गम में बदल दें? किस चीज़ का इंतज़ार है? किस लिए अपने नबी को भुलाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या तुमने ऐसी सेटिंग कर ली इस दुनिया से कि तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हें हारी बीमारी नहीं आएगी? क्या ये सब तुमने कर लिया है? अरे मेरे भाइयों, क्यों नादानी की ज़िंदगी गुजार रहे हो? क्यों नादानी की ज़िंदगी गुजार रहे हो? जब अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा इंसान, तो वह यकीनन खुली हुई गुमराही में मुब्तला होगा, खुली हुई गुमराही में मुब्तला होगा। और हम देखें कि हमारे अंदर कितने अल्लाह के हुक्म हैं, कितने नबी के तरीके हैं, कितनी नबी की सुन्नतें अदा हो रही हैं और कितने अल्लाह के हुक्म अदा हो रहे हैं। बताओ तो सही, गिरिबान में झांको तो सही, हम कितने अपनी माँ बहनों को इज्जत दे रहे हैं, कितनी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कितनी उनकी बातों को मान रहे हैं और कितने अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहे हैं, कितने नबी की सुन्नत पर चल रहे हैं। ये हमारे लिए गुमराही नहीं है तो क्या है? फजर की पता नहीं, ज़ोहर की पता नहीं, असर की पता नहीं, मगरिब की पता नहीं, इशा की पता नहीं, और फिर रात को आता है, पूरा दिन कमाता है, फिर रात को आता है और चैन से रोटी खाता है, सुकून से बीवी के पहलू में लेटता है और सुकून से रात गुजारता है और फिर उसी बेदारी में उठता है और उसी गफलत भरी ज़िंदगी में फिर कदम रखता है और फिर वही काम, फिर वही काम, फिर वही काम। अगर ज़िंदगी गुजारनी ही है, ज़िंदगी गुजर ही रही है, ये तुम्हारे वजूद में नहीं है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इस ज़िंदगी को रोक पाना, इस समय को रोक पाना, इस दुनिया में जब तुम्हारा बगैर करे गुजारा नहीं हो सकता, बगैर कमाए गुजारा नहीं हो सकता, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारा बुढ़ापा आकर ही रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो बीमारियां परेशानियां आकर ही रहेंगी, तो तुम किस चीज़ का इंतज़ार करते हो? इसके आने का? या इस पर कोई शक शुबा है कि अल्लाह ताला ये बुरे हालात नहीं देगा? अल्लाह के कितने सारे हुक्म हैं, हम कितने पूरे कर रहे हैं? क्या हमसे झूठ छूट गया बोलना? या हम माँ बाप की फरमाबरदारी कर रहे हैं? या हम अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं? या अपने नबी की सुन्नतों पर चल रहे हैं तो कितने चल रहे हैं, कितने हुक्मों को मान रहे हैं? क्या हमें मौत नहीं आएगी? क्या हमसे अल्लाह सवाल जवाब नहीं करेगा? या अल्लाह के सामने हम खड़े होकर ही जवाब दे देंगे कि अल्लाह ताला हम जन्नत में नहीं जा रहे, या अल्लाह ताला हम जहन्नम में नहीं जा रहे, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह माफ़ करे? उस वक्त कौन अपनी इस ज़बान को खोलेगा जिसने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ज़िंदगी बिता दी? कौन अपनी ज़बान खोलेगा? अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने हर एक रसूल को इसी मकसद के लिए भेजा है कि अल्लाह ताला की तौफीक से उनकी इताअत की जाए, अल्लाह ताला की तौफीक से उनकी इताअत की जाए। अरे जब अल्लाह ने नबियों को भेजा है तो तुम्हारी और मेरी क्या औकात, क्या हैसियत, हमारे कामों में क्या बाकी रहा? ये काम सादा होते रहेंगे। जब तुम्हारा अपने काम के बगैर दिन का गुजारा नहीं होता, ज़िंदगी का गुजारा नहीं होता, तो उस लामहदूद ज़िंदगी के लिए क्या कर कर बैठे हो? उस लामहदूद ज़िंदगी के लिए क्या कर रहे हो? वो जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसके लिए क्या कर रहे हो? मुझे बताओ तो सही मेरे भाइयों, कितना कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कितना कर चुके हो? क्या अल्लाह राज़ी है? क्या नबी राज़ी है? क्या तुमने गाली देना छोड़ दिया? क्या तुमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना छोड़ दिया? क्या तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया? क्या तुमने हराम खाना छोड़ दिया? या तुमने हसद करना छोड़ दिया? तुमने किसी से बुग़्ज़ रखना छोड़ दिया? तुम्हारे जो दिल में किसी की नफरत थी वो ख़त्म हो गई? नबी के तरीक़ों को जो छोड़कर ज़िंदगी बिता रहे वो सब छोड़ दिया? अरे कितना कर लिया, कितना रब को राज़ी कर लिया। हमसे झूठ नहीं छूटता, सूद नहीं छूटता, ज़िना नहीं छूटता, हमसे अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कितने काम हो रहे हैं और हम ऐसे राजा बनकर बैठे हैं जैसे हमें मरना ही नहीं है, जैसे हमें हिसाब भी नहीं देना है, जैसे हम जहन्नम को बर्दाश्त कर लेंगे। मेरे भाइयों, नादान क्यों बनते हो? क्यों नादान बनते हो? किसी में ताकत नहीं है जो उस जहन्नम को बर्दाश्त कर सके। और अल्लाह ताला का अज़ाब इंसान
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم تصور تو کرو اگر اللہ نے کہہ دیا اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو، کون سی ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں اس کے حکم سے بچا لے، جو تمہیں اس کے عذاب سے بچا لے، جو فرشتوں کے ہاتھوں سے تمہیں بچا دے، جو جہنم میں پھینکنے سے تمہیں روک دے؟ کون سی ایسی طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کل نبی نے ہم سے منہ پھیر لیا، اپنے نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی بتاتے رہے، نبی سے کبھی محبت ہی نہیں کری، نبی کے بارے میں کبھی مانا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، کل نبی نے ہم سے منہ پھیر لیا، کس کے پاس جاؤ گے؟ کس سے وفا کی امید رکھو گے؟ سب سے زیادہ پیار کرنے والا، وفا کرنے والا، رحم کرنے والا، پیار کرنے والا وہ صرف رحیم اللہ ہے، جو بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی وفا کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہی بچائے گا، وہی بخشے گا، وہی رحم کرے گا۔ اگر اسی نے منع کر دیا، اسی کے حکم کو توڑ کر زندگی بتا دی، اسی کی نافرمانی کرتے رہے، اسی کا کھاتے رہے، اسی کا پیتے رہے، اسی کی دنیا میں رہتے رہے، اس کے حکم سے زندہ رہے، اسی کی ساری نعمتیں، یہ زبان میں بولنے کی طاقت اس نے دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اس نے دی، پیروں میں چلنے کی طاقت اس نے دی، ہاتھوں سے کام کرنے کی طاقت اس نے دی، یہ شریر جو ہے، یہ وجود کس نے بخشا؟ یہ اللہ نے بخشا۔ اتنا کچھ لینے کے بعد، اتنا کچھ برتنے کے بعد، اتنا کچھ کھانے پینے کے بعد، اتنی بڑی دنیا میں جینے کے بعد، اتنی اللہ کی نعمتوں کو برتنے کے بعد، پھر بھی اللہ کے حکم کو توڑیں گے، پھر بھی اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ کیسا راضی ہوگا؟ اللہ کیسا راضی ہوگا؟ ارے تم نہیں دیکھتے ہو، جب دنیا میں کوئی کسی کے کام کو منع کر دیتا ہے، جبکہ اس نے کتنا احسان اس کے اوپر کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایک کام نہ کرنے پر بندہ دل سے اتر جاتا ہے، نگاہوں سے گر جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے ساتھ رحم کرنے کا، پیار کرنے کا، والی محبت دکھانے کا من ہی نہیں رہتا، دل ہی نہیں رہتا، اندر سے دل ہی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ پہلے والی وفا کی جائے، کہ ہم نے اتنا اس کے لیے کرا اور اس نے ہمیں کیا صلہ دیا، کیا وفا دکھائی۔ میرے دوستو، ہم دوسرے کی وفاؤں کو تو دیکھتے ہیں، اس اللہ کی وفا کو نہیں دیکھتے۔ اس نے ہمیں اتنا کچھ دینے کے بعد ہم نے اسے کتنی وفا واپس کری، کتنی وفا دکھائی، ہم نے اسے اپنی کتنی وفاداری دکھائی، کتنا پیار دکھایا، اسی کا کھایا، اسی کا پیا، اسی کی دنیا میں رہے، کتنا اس کو یاد کیا، کتنی وفاداری دکھائی۔ بتاؤ تو صحیح، یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں تھا اور کیا ہے؟ یہ اللہ کو جھٹلانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا، جب ہم اسے پورا نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کی باتوں کو مان رہے ہیں، یا اللہ کو مان رہے ہیں، یا اللہ کی جہنم سے ڈر رہے ہیں، یا جنت پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی باتوں کے خلاف چل رہے ہیں، تو یہ کون سی وفا ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی صلہ ہے؟ یہ اپنے اللہ سے کیا کہنا چاہتے ہو کہ اللہ پر یقین نہیں ہے، کہ اللہ کی طاقت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا نبی پر یقین نہیں ہے، یا قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے، یا جنت کا یقین نہیں ہے، یا جہنم پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ بڑی خوفناک، ہیبتناک، دردناک، بڑی خطرناک ڈینجر جہنم ہے جو انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ کتنی مختصر، یہ کتنی ہلکی آگ ہے جس سے دنیا کا پورا بدن تہس نہس ہو جاتا ہے، اور انسان ایسا چیخ اٹھتا ہے اس مختصر تپش سے۔ یہ دنیا کی آگ ہمیں اتنی خطرناک معلوم ہوتی ہے، اتنی ڈینجر معلوم ہوتی ہے، اگر کہیں آگ بھڑک رہی ہو تو ہم اس کے پاس سے بھی گزرنا گوارا نہیں کرتے، ہم اس کے پاس سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ وہ بڑی ہولناک، بڑی ہیبتناک، بڑی خطرناک دکھتی ہے، اس کے پاس نہ تو کوئی جاتا ہے اور نہ کوئی کسی کو بھیجتا ہے، اور نہ ہی کوئی جانا پسند کرتا ہے۔ اس دنیا کی آگ میں انسان برداشت نہیں کر سکتا اس عذاب کو، تو اس جہنم سے کیسے انجان ہے، اس جہنم کو کیسے بھلا کر زندگی گزار رہا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ نہ کرے اگر مر گیا
تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اللہ سے کہیں گے؟ کیا اللہ کو بتائیں گے؟ اگر کل اللہ نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اسے پھینک دو اوندھے منہ جہنم میں، اللہ کی قسم کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو بدل سکے، جو اللہ کے حکم کو توڑ سکے، جو اللہ کے حکم کو جھٹلا سکے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، کسی کی ایسی بادشاہت نہیں ہے کہ ہماری مختصر سی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صرف دنیا ہی میں چلتی ہیں، صرف دنیا ہی میں مانی جاتی ہیں۔ آج ہم اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ نہیں دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ ہم اللہ کے حکم کو جو توڑ کر زندگی بتا رہے ہیں، نبی کے حکم کو جو توڑ کر زندگی بتا رہے ہیں، کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں، آج ہی ہمیں بتانے والے برے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہی باتیں یاد آئیں گی وہاں، کل یہی باتیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش میں اس وقت کو جان لیتا، ان لوگوں کی باتوں کو مان لیتا، کاش اپنے گناہوں سے رک جاتا، کاش اللہ کے حکم کو پورا کر لیتا۔ ارے میرے بھائیوں، پھر یہ نادانی کام نہیں آئے گی، پھر یہ افسوس کام نہیں آئے گا، اور ہم تو اللہ کے رسول کے حکموں کو ایسے توڑ کر زندگیاں گزار رہے ہیں، ایسے توڑ کر جیسا ہمیں حساب ہی نہیں دینا ہے، جواب ہی نہیں دینا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جایا کرو، جو حکم بھی دیں اس کو مان لو، اس کو مان لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو نبی تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جایا کرو۔ تو ہمارے نبی نے کتنا کچھ ہمیں بتایا، کتنی چیزوں سے روکا، ہم کتنی ان کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ جب نبی کی سنتوں پہ نہیں چل رہے ہیں، نبی کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو ہم نے اللہ کی بات کہاں سے مان لی؟ پھر اللہ کی باتوں پر کہاں سے چل دیے؟ پھر اللہ کے حکم کو کیسے اپنی زندگی میں لے آئے؟ میرے بھائیوں، کیوں نادانی والی زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے اللہ کے حکم پر آنا پڑے گا، اپنے نبی کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو جیتے جی توبہ کر لے، جو مرنے سے پہلے اپنے اللہ سے محبت کر لے، اور یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کے غم، یہ دنیا کے دکھ، یہ دنیا کے درد، یہ دنیا کی پریشانیاں یوں ختم ہو جائیں گی، یوں ختم ہو جائیں گی۔ تم اللہ سے محبت تو کرو، اللہ سے پیار تو کرو، اللہ سے باتیں تو کرو، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جن پریشانیوں کو تم پہاڑ بنا کر بیٹھے ہو، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک غفلت کا دھوکہ ہے، یہ ایک غفلت کا درد ہے، یہ ایک غفلت کا دکھ ہے کہ ہم غفلت میں پڑے، یہ چیزیں ہمیں بڑی لگنے لگیں، ہم غفلت میں پڑے، ان چیزوں میں ہی مطمئن ہو گئے، ہم غفلت میں پڑے، انہی کو لے کر بیٹھ گئے، ہم غفلت میں پڑے، انہی چیزوں میں مبتلا ہو گئے، ہم غفلت میں پڑے، انہی دردوں کو، انہی غموں کو، انہی پریشانیوں کو دیکھتے رہے، ہم غفلت میں پڑے، ہمیں نیک کام کی یاد نہ رہی، ہم غفلت میں پڑے، ہمیں اللہ کی یاد نہ رہی، ہم غفلت میں پڑے، ہمیں نبی کی یاد نہ رہی، ہم غفلت میں پڑے رہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے رہے۔ اس غفلت کی بھری زندگی میں بھلا کس کو سکون ہوگا؟ بھلا کس کو راحت ہوگی؟ بھلا کس کو اطمینان ہوگا؟ بھلا کس کو اپنی زندگی سے پیار ہوگا؟ اس غفلت بھری زندگی نے ہر انسان کو صرف دھوکہ ہی دیا ہے، غم ہی دیا ہے، اس کا صلہ ایک غم ہی ہے، ایک پریشانی ہی ہے، اور یہ دنیا کی پریشانی اللہ کی قسم کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا کے غم یہ کوئی غم نہیں ہے، دنیا کے دکھ یہ کوئی دکھ نہیں ہے۔ ارے آج ہمارے یہاں ایک حادثہ ہوا، ایک سلنڈر پھٹنے کا حادثہ ہوا، یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے، کتنے لوگوں کے ایک ساتھ جنازے اڑ گئے، کتنے لوگوں کے جنازے اڑ گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ غم بھی وہ غم نہ ہے جو آخرت کا غم ہوگا۔ ارے یہاں تو اپنی فیملی کے اتنے جنازے اٹھے، وہاں کل جب بندہ یہ گمان بھی کرے گا کہ اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے چہیتوں کو، یعنی جن میں وہ رہتا تھا، زندگی گزارتا تھا، اپنے فدیے میں دے دے، اپنے بچنے کے لیے اللہ سے کہے کہ اللہ تو ان کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اپنے اعمال ہوئیں گے، اپنے اعمال ہوئیں گے۔ میرے بھائیوں،
وہ ان کے ساتھ ہوا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہمارے ساتھ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ارے ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو ہم روتے ہیں، بلکتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، دہاڑے مارتے ہیں، اپنا درد ظاہر کرتے ہیں، درد جتاتے ہیں، غم دکھاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ مر گیا اس لیے کرتے ہیں۔ ارے اس سے عبرت حاصل کرو، یہ مر گیا، تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ اس گھر میں موت کا فرشتہ آیا ہے جو اس کی روح قبض کر لے گا ہے۔ تمہارے چیخنے چلانے سے، تمہارے غم منانے سے، تمہارے دردوں کو دکھانے سے، تمہارے پریشان رہنے سے، تمہارے غموں کے ظاہر ہونے سے اس کا آنا جانا نہیں رکے گا۔ وہ بار بار اس گھر میں آئے گا، ہر بار اس گھر میں آئے گا، جب تک ایک ایک انسان کو نہ لے جائے وہ یہاں آتا رہے گا اور ایک ایک کر کے سب کو لے جاتا رہے گا، ایک ایک کر کے سب کو لے جاتا رہے گا۔ کس غفلت بھری زندگی میں ہو؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ ہم اس مرے ہوئے پہ تو اتنا رو رہے ہیں، یہ نہیں غور کرتے کہ ہمیں بھی کل اس کی طرح ایسے ہی لیٹے رہنا ہے، ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہ غموں سے بھری دنیا، دکھوں سے بھری دنیا اس آخرت کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل دکھ، اصل غم، اصل پریشانی، اصل غم کی بات تو وہاں کی ہے۔ اگر انسان وہاں ناکام ہوگا، یہاں دنیا میں اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی بتانے والی یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی اللہ سے وفا ہے؟ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یہ کیسی عقل مندیوں والے کام ہیں؟ میرے دوستو سمجھدار بنو، ہوشیار بنو۔ تم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم پر چلو گے، نبی کے طریقے پر چلو گے، اللہ کے واسطے اللہ کے حکم کو پورا کر لو، نبی کے طریقے پر آ جاؤ، اللہ کی قسم وہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو بھی کچھ ہم سے آج تک ہوا، جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا، بھول سے ہوا، چوک سے ہوا، دن کے اجالے میں ہوا یا رات کے اندھیرے میں ہوا، ہم سے انجانے میں ہوا یا ہم نے جان کر کرا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما، دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، دونوں جہانوں میں کامیابیاں، بلندیاں نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کر لو۔ تمہارے باپ دادا بھی چلے گئے، تمہارے بڑے بھی چلے گئے، تمہارے سامنے کتنے چلے گئے، اور تم بھی اللہ کی قسم ایسے ہی چلے جاؤ گے، ہم بھی ایسے ہی چلے جائیں گے۔ عقل مند بنو، ہوشیار بنو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔